إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، گفتگو شروع کرنے سے پہلے بارش کی وجہ سے آپ لوگ بھی کافی حاضرین بھی متاثر ہوئے، ہم بھی ہوئے، لیٹ گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ کوشش کریں گے ہم کہ اس کو وقت پہ سمیٹیں، لیکن شاید آج وقت کچھ زیادہ ہو جائے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا اور ابھی ہماری گفتگو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی، یہ 2 دن پہلے جو واقعہ ایک ٹی وی پروگرام میں پیش آیا اور جس کی بہت زیادہ شہرت ہوئی اور بہت زیادہ جس کے بارے میں لے دے اور اس پہ بہت گفتگو ہو رہی ہے، حضرات کو اس کے بارے میں علم ہے، لیکن جن کو نہیں بھی علم ان کو تھوڑا سا اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ چند سالوں سے پاکستان کے اندر الحاد اور جو ہے سیکولرزم اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے لوازمے ہیں، فحاشی، عریانی، بے حیائی، اس کے بارے میں بڑے منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے، اور اس میں یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ سارا کام یورپ، امریکہ والے اور یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کی فنڈنگ سے اور ان کی سرپرستی کے ساتھ اور ان کی جو ہے سپورٹ کے ساتھ یہ کام جاری و ساری ہے۔ اس کے لیے وہ بیش بہا پیسہ روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ 2-3 سالوں سے ایک نیا کام شروع کیا ہے کہ شاید 8 مارچ ہر سال ہوتا ہے یا شاید آگے پیچھے بھی تاریخ ممکن ہو،
لیکن ایک عورت مارچ کے نام سے انہوں نے ایک مارچ شروع کیا ہے. اس میں چند گنی چنی فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں جن کے عجیب و غریب قسم کے نعرے، ان کے حلیے اور ان کے نعرے اور ان کی باتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. اور پچھلے سال سے سب سے زیادہ جو بات مشہور ہوئی اور جس بات کا سب سے زیادہ شہرت ہوئی وہ ایک نعرہ تھا کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. ہر مسلمان اس بات کو دیکھ کے چونک گیا. ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ تقریباً 25 30 35 40 اتنے کچھ ہو گیا اٹھتے ہیں. ہم یہ چاہتے تھے ہمیشہ سے کہ اس بات کو اگنور کرنا چاہیے، اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، ان کی کوئی ویلیو اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف چونکہ میڈیا پورا کا پورا اس بات پہ وہ بھی فنڈڈ ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا جیسے وائس آف امریکہ، وائس آف جرمنی، BBC اور ان کی جو جتنی اردو سروس، انگلش سروس، انہوں نے اس کو بھرپور کوریج دی. انہوں نے بھی ویڈیوز بنا کے بھیجی تاکہ ثابت کیا جائے کہ ہم آپ کا پیسہ حلال کر رہے ہیں اور آپ کے مقاصد جو ہیں وہ اس پہ ہم پورا جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس سال اس پہ پہلے سے زیادہ کام شروع ہوا. برائی جو ہے اس کو اور زیادہ پھیلانے کا ارادہ ہوا. پہلے تو ایک دم وہ مارچ ہوا یا جو بھی جلوس نکلا یا جو بھی ان کی وہ بیٹھک ہوئی تو بعد میں خبریں ہیں، لیکن پہلے سے یہ کام شروع ہو گیا کہ عورت مارچ 8 مارچ کو ہوگا. اس میں انہوں نے باقاعدہ اشتہار بازی شروع کی، اس پہ سارا کچھ ہوا. تو کسی اللہ کے بندے نے یہ عدالت میں یہ جو ہے نا اس کے بارے میں ایک رٹ کر دی کہ جی اس کو روکا جائے. تو عدالت، ظاہر بات ہے ہم اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتے اور یہ کسی جو ہے وہ کہنے کے محتاج بھی نہیں ہے ہماری عدالتیں کیسی ہیں اور ہمارا یہ سارا سسٹم کیسا ہے. لیکن اتنا ضرور کہ انہوں نے اس بات پہ پابندی لگائی کہ جو ہے وہ اس قسم کے نعرے جو کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے اور اسلامی اقدار کے مخالف ہوں ان سے بچا جائے اور ان سے روکا جائے. باقی آپ مارچ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ایک ٹی وی پروگرام جو ہے وہ ہو رہا تھا اور اس میں جو مہمان تھے ان مہمانوں میں ایک مولانا صاحب جو غالباً وہ MLA بھی ہیں یا سینیٹر ہیں، مجھے نہیں ان کا پتہ، لیکن وہ بھی اس میں بزرگ آدمی وہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک عورت، ایک نہایت بد کلام، بدتمیز اور فاحشہ عورت جس کا نام، چونکہ ہم ممبروں پہ ایسے اور لوگوں کا نام نہیں لیا جا سکتا، نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر تبت یدا ابی لہب اس کا نام قرآن میں آ سکتا ہے تو چونکہ مشہور ہو گیا اب سب کے بارے میں. ماروی سرمد نامی وہ فاحشہ عورت اور خبیث عورت جو تھی وہ اس میں بیٹھی تھی. اور دوسری طرف خلیل الرحمان قمر، ایک رائٹر، ڈرامہ لکھنے والا آدمی. تو یہ نہایت ہی غیر متوقع طور پر شاید کسی کو اس کی امید بھی نہیں تھی کہ ایک ایسا آدمی جو ڈرامے لکھنے والا ہے وہ اس معاملے میں اس کا موقف جو ہے وہ ان ایسی عورتوں کے ان مارچوں کے اس قدر مخالف ہوگا. تو پہلے اس عورت کو انہوں نے موقع دیا جس نے پوری شد و مد کے ساتھ پوری جو الفاظ کا ذخیرہ اچھے تھے یا برے پورے اس نے اپنا جو ہے اپنے الفاظ اپنے جو موقف پیش کیا اور بار بار ایک لفظ دہراتی رہی، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. اور ڈیبیٹ کا اصول بھی یہی ہوتا ہے، ہمیشہ ہم نے بیان بھی کیا تھا اور دنیا میں چلتا بھی یہی ہے کہ ہر شخص اپنی باری پہ بولتا ہے. اب جب دوسروں کی باری ہے تو اس عورت نے کیا کیا جناب، درمیان میں ہر ایک کو ٹوکنے لگی، اس کو ٹوک، اس کو ٹوک، اس کو ٹوک. اور یہ ہمیشہ سے خاص طور پر بڑے بڑے لوگ جو جیسے کہتے ہیں بڑے بڑے جگادری جو کسی کو بولنے نہیں دیتے، یہ ہمیشہ اس عورت کا ماضی یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ ہر شخص کی عزت جو ہے وہ اس کو برباد کرنے کی کوشش کی، ہر ایک کے ساتھ بد زبانی کی، بد کلامی کی اور انتہا کر دی. اگر آپ ماضی اس کا سارا دیکھیں تو یہ اس طرح کی وہ عورت تھی. چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا کرتا کرتا باری جب خلیل الرحمان قمر صاحب ان کی باری آئی تو انہوں نے اپنا موقف یہ پیش کیا کہ یہ بالکل بہت غلط موقف ہے، میں یہ فحاشی پھیلا رہے ہیں. تو اس میں آپ ایک دفعہ ٹوکا اور انہوں نے کہا کہ آپ نہ بولیں. دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چونکہ وہ بار بار ٹوک رہے تھے وہ ضد ہو گئے. اور جس طرح ایک انسانی طبیعت ہے، انسان اپنا آپ غصے میں کھو دیتا ہے، تو انہوں نے جو اس کی زبان تھی اسی کی زبان میں اس کو جواب دیا اور اس کو بدتمیز بھی کہا اور
ایک گالی بھی دی، تو مطلب بہت تو کم اس عورت نے بھی کی، گالی اس نے بھی دی، اس نے کی بھی نہیں، جتنی بدتمیزی وہ کر سکتی تھی اور جتنی، چونکہ وہ اس کی سکرین پہ سامنے نہیں آ رہی تھی، صرف آواز تھی اور آواز اس کی پست تھی کیونکہ اس کی باری نہیں تھی، اس لیے باتیں اس نے بھی کی، بدتمیزی خوب اس نے بھی کی. لیکن بہرحال بات اس یہاں پہ ختم ہوئی، بہرحال وہ چلتی رہی، اپنا یہ موقف انہوں نے پیش کیا. لیکن بعد میں ہوا کیا کہ وہی مقصد جو وہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے کہ اس بات کو بہت زیادہ پھیلا دیا گیا اور بہت زیادہ اس پہ شور ہوا اور بہت زیادہ. تو اس میں آپ دیکھیں اس کے بعد ہماری جو قوم ہے، ہماری جو ملت ہے، پاکستانی قوم ہے، اس بارے میں انہوں نے اپنا موقف دیا اور یہ بہت ہی خوش آئند بات ہوئی. یہ ہم نے ماضی میں اس کی مثال بہت کم دیکھی ہے، بہت کم دیکھی ہے کہ پوری قوم سوشل میڈیا پہ متفق نظر آئی اس بات پر کہ یہ عورت فاحشہ ہے اور خلیل الرحمان صاحب نے جو کیا، جو کہا وہ درست ہے. اگرچہ گالیاں ہم کہتے ہیں نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہ تو ہم سے فتویٰ لیا اور نہ پوچھا. جب آپ گالیاں دیں گے تو جواب میں یہ توقع رکھیں کہ وہ جواب میں آپ کو اچھا ہی کہتے رہیں گے. مختصر یہ ہے کہ اس میں ہمارا جو سوشل میڈیا میں کم از کم 99%، 99% اس کو آزادانہ طور پہ آپ کہیں بھی کاؤنٹ کر لیں، کہیں بھی شمار کر لیں، 99 سے اگر تھوڑا سا کم کریں تو 98% ہو جائے گا. 98 اس سے کم نہیں، 98%، 98% ہماری قوم اس بات پہ متفق نظر آئی کہ یہ نعرے اور یہ گفتگو اور یہ مارچ یہ بالکل عریانی فحاشی کے پر مبنی ہے، یہ ہماری اسلامی اقدار کے خلاف ہے، ہمارے ملک کے آئین اور قوانین کے خلاف ہے. الحمدللہ پوری قوم اس بات پر متفق نظر آئی اور اس میں ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے، میرا خیال ہے ان کا نام نہ لینا بھی زیادتی ہوگی. مثال کے طور پر مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مشاہد اللہ، انہوں نے اس پہ بڑی معتدل گفتگو کی، بڑی اچھی گفتگو کی. انہوں نے بھی جو ہے اس بات کی نشاندہی کی کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. اور اسی طرح تحریک انصاف کے علی محمد نام کے وزیر ہیں، انہوں نے بھی اس کی جو ہے وہ خلیل الرحمان صاحب کے موقف کی حمایت کی. اور لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی کو یہ توفیق نصیب نہیں رہی، بلکہ ان کے جو شیری رحمان وہ خبیث عورت، وہ بھی چونکہ ان کے ساتھ ہی ہے، یہ سارے بدکار لوگ ایک جیسے ہیں، اس نے اس عورت کی حمایت کی اور اس کے موقف کا. اور عجیب بات، لیکن دوسری طرف اس کا ایک تاریخ پہلو یہ ہے کہ ہمارا میڈیا تقریباً پورا کا پورا جناب وہ خلیل الرحمان صاحب کے مخالف ہوا. تو ادھر 99 عوام کی اکثریت اور مسلمانوں کی اکثریت، لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ ایک طرف ہے، اور میڈیا کی محدود سے لوگ، اور اس میں جنگ اور جیو بدکاری اور فحاشی قریانی پلانے میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا یہ مستحق ہے. وہ لوگ یہ حد کراس کر گئے اور اس شخص کے ساتھ جو معاملات تھے، ان کو جو معاہدے تھے، ان کو بھی ختم کیا. ادھر دیکھیں ایک طرف پورے ہمارا میڈیا جو ہے، میڈیا ہاؤسز پورے، ایک طرف بی بی سی ایک طرف، وائس آف امریکہ ایک طرف، وائس آف یہ سارے لوگ ایک طرف ہے اور عوام دوسری طرف. اور یہ بیوقوف لوگوں کو کس طرح بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم ان کی مذمت کر رہی ہے، پوری قوم ان کی مذمت کر رہی ہے. یہ وہی حال ہے جیسے ہمارے ایک محترم دوست عبد الخالق قدوسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ صاحب کے ساتھ شہید ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے. ان کے بیٹے ابو بکر قدوسی بڑی خوبصورت بات معتدل سے گفتگو کرتے ہوتے ہیں، انہوں نے اس پر بڑا خوبصورت تجزیہ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ جس طرح 1% یہودی پوری دنیا کی معیشت پہ قابض ہے، اسی طرح 1% جو ہے یہ میڈیا ہماری پوری قوم پہ حاوی ہونا چاہتا ہے. اور یہ میڈیا جو ہے یہ جو ہے ہمارے معاشرے کا یہودی جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے. اس طرح کے ان کے الفاظ تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہی ہے. اور پھر اس پہ دیکھیں کہ آگے بات کرنے کے لیے اور پھر مزید ان کو پروگراموں میں جو ہے وہ ان کو خلیل الرحمان صاحب ان کو بلایا گیا. ایک پروگرام ہوا جس میں
انہوں نے چن چن کے خبیث قسم کے لوگ بلائے، اور ان خبیثوں کا سر فہرست جو ہے وہ احمد لیاقت علی، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صادق آتی ہے 100%۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے قیامت کے قریب جو ایسا ہوگا کہ وہ تکلم فیہ الرویبضہ، کہ رویبضہ جو ہے وہ گفتگو کرے گا، کلام کرے گا۔ اب لفظ رویبضہ جب صحابہ نے سنا تو ان کو پتہ نہیں تھا اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، تو انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویبضہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الرجل الصفی، ایک بیوقوف آدمی، اور اس طرح کے دوسرے حدیث میں الفاظ ہے بیوقوف اور جاہل آدمی جو لوگوں کے معاملات میں گفتگو کرے گا۔ تو اس سے بڑا جاہل اور کوئی آدمی نہیں جس کو ایک مذہبی اسکالر کے نام پہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے مذہبی اسکالر احمد لیاقت ہوں، اور جس قوم کے مذہبی لیاقت جو ہے وہ اسکالر مفتی عبدالقوی جیسے ہوں، اس قوم پہ جو ہے سلام۔ یہ ان کا دین الگ ہے، یہ نہ ہمارے دین کے نمائندے ہیں، نہ یہ ہمارے دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اس میں انہوں نے بڑی کوشش کی خلیل الرحمن صاحب کی بے عزتی کرنے کی، لیکن وہ مرد میدان بھی ڈٹا رہا جس حد تک بھی ہے۔ لیکن یہ معاملہ اس حد تک چل رہا ہے، تو مطلب مقصد بیان کرنے کا ہمارا بھی یہی ہے کہ یہ ہم اس آدمی کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں کہ جس نے جو ہے ایک وہ حالانکہ کوئی مذہبی کوئی عالم بھی نہیں ہے، کوئی ایسا اس کا نام بھی نہیں ہے، ایک عام دنیا دار، یہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے دین کا کام لے لے۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان بہت سارے معاملات کو بڑی شدت سے یاد آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر کون کون سے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے ابابیلوں سے کام لے لے اور چاہے ڈرامہ رائٹروں سے کام لے لے، اور اس بندے نے کو عام دیندار آدمی ہوتا تو پتہ نہیں اس کا رد عمل کیا ہوتا، لیکن ایک دنیا دار آدمی جو سگریٹ بھی پی رہا ہے اور ساتھ جو ہے فحاشی اور عریانی کے خلاف بھی بات کر رہا ہے، اور مطلب یہ اس کی بہت ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ جس سے کام لے لے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید ہدایت دے، اور جو باقی کو کمیاں کوتاہیاں وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی دور کرے۔ اب بات یہ ہے کہ اس پہ تو تھوڑی سی اس کے پس منظر پہ تھوڑی سی گفتگو ہو گئی، لیکن یہ جو لفظ ہے میرا جسم میری مرضی، یہ شیطانی سوچ ان کو آئی کیسے، یہ ان کو سوجا کیسے ہے، یہ ان کے ذہن میں یہ خیال یہ کیوں آیا، یہ لفظ اتنا کیوں آیا؟ اصل میں اس کی تاریخی حیثیت ہے، ایک تاریخی حیثیت ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو ہے نکاح وغیرہ اس کو ایک بوجھ ہی سمجھا جاتا ہے، اور بدکاری کوئی جرم نہیں ہے، مرضی کے ساتھ جس کے ساتھ مرضی تعلقات رکھے جائیں، لیکن اس کا ظاہری نتیجہ کیا سامنے آتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ عورت کو استعمال کرتا ہے، اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، اس کی قیمت دیتا ہے کہ دونوں کی رضامندی ہوتی ہے، اس کے بعد بھگتنا عورت کو پڑتا ہے، حاملہ وہ ہوتی ہے، بچے وہ پیدا کرتی ہے اور بچوں کو سنبھالتی وہ ہے۔ تو یہ سلسلہ ہمیشہ سے جب بدکاری کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، تو جب جو قانونی نکاح ہوتا ہے وہاں باپ ذمہ دار ہوتا ہے، صرف جو کائنات کے اندر صرف اور صرف ایک نکاح ایسا رشتہ ہے جس کے اندر باپ ذمہ دار بنتا ہے، ورنہ آپ جانوروں میں دیکھ لیں، کسی جانوروں میں دیکھ لیں، کوئی جانور جو ہے وہ اپنے جو نر ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، ماں ہی پالتی ہے، جانور جتنے ہیں وہاں بچہ ماں ہی پالتی ہے، اور انسانوں میں بھی جہاں قانونی طور پہ نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، وہاں باپ بچوں کو پالتا ہے، وہ کما کے لاتا ہے اور اپنی بیوی کے ہاتھ پہ رکھتا ہے تو بیوی بچوں پہ خرچ کرتی ہے۔ تو اس میں یہی پرابلم ان کو پیش آئی کہ ان بچوں کا کیا کیا جائے۔ چنانچہ وہ جب اسقاط حمل کرواتے تھے، اس بارے میں قانونی طور پر اجازت نہیں تھی کہ کسی جان کو اس طرح قتل کیا جائے۔ جب اسقاط ہوتا ہے تو دونوں جانیں خطرے میں ہوتی ہیں، ایک تو یقینی طور پر ختم کرنا ہوتا ہے اور ماں کی جان بھی خطرے میں ہوتی ہے، تو قانونی طور پر اس کی اجازت نہیں تھی کہ اس کو جناب وہ کیا جائے، اور بلکہ کہا جاتا تھا اس کی ذمہ داری اٹھائے اور اس کو اس دنیا میں آنے سے نہ روکے اور خود بھی۔ تو اس بارے میں ایک جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ اٹھائی گئی، اس تحریک کا نام تھا مائی باڈی مائی چوائس، مائی باڈی مائی چوائس۔
تو یہ تحریک اس بات کی تھی کہ جناب ہمیں اسقاط حمل یا ابارشن کی قانونی طور پر اجازت دی جائے، ہسپتالوں میں کلینکوں میں اس پر کوئی پابندی نہ ہو اور اس کو جو ہے وہ قانونی طور پر جائز قرار دیا جائے۔ اس بارے میں بڑی لمبی چوڑی تحریک چلی، وہ بدکار لوگ سارے اکٹھے ہو گئے اس بات پر، کیونکہ مردوں کو بھی اس میں سہولت ہے، وہ سارا کچھ کے بعد وہ عورت کو بھی کہتے ہیں کہ چل کوئی بات نہیں آپ کو تو اجازت ہے، تو وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اس میں بڑی تحریک چلی، کہیں کامیاب، کہیں اجازت ملی، کہیں نہیں ملی۔ تو اس بارے میں ایک کتاب جو ہے وہ اس نام سے لکھی گئی، مائی باڈی مائی چوائس، اور اس کا جو مصنف ہے روبن سٹیونسن جو ہے وہ اس کا مصنف ہے۔ تو اور اس کتاب کا نام دیکھیں، اس کے اوپر یہ لکھا ہے مائی باڈی مائی چوائس، دی فائٹ فار ابارشن رائٹس، دی فائٹ فار ابارشن رائٹس۔ یہ کتاب امازون پہ $17 میں 30% رعایت کے ساتھ اس وقت دستیاب ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ آن لائن بھی منگوائی جا سکتی ہے۔ اس میں اس پوری تحریک جو ہے وہ اس کے بارے میں انہوں نے مطلب دیکھا کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا جدوجہد کی۔ ان لوگوں نے مائی باڈی مائی چوائس کا ترجمہ کیا، اور اس کا ترجمہ میرا جسم میری مرضی۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا جسم ہے، میں اس کے ساتھ بدکاری کروں، اس کے بعد میں اسقاط حمل کرواؤں، یہ مجھے اس بات کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ اصل میں اس کی تاریخ ہے۔ آپ اس کو جو ہے وہ انٹرنیٹ سے سرچ بھی کر سکتے ہیں، وہ کتاب کا ٹائٹل وغیرہ وہ ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس کی دیکھیں یہ ہے اس کی تاریخی حیثیت۔ اب دیکھیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ کسی مسلمان کو اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی شرعی حیثیت 0 ہے، بلکہ شریعت جو ہے جس کے بارے میں شاید بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ انسان کی جو جان ہے، یہ انسان کا جو ہے وہ اس کا اپنا تصرف اس میں جائز نہیں ہے، اس لیے اس جان کے ساتھ، اس جسم کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ شریعت کی حدود میں رہ کے کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر عورت جو ہے وہ میک اپ کرتی ہے، اس کو اجازت نہیں کہ وہ ہر طرح کے کرے، اس کا بہوں کے بعد قطن نہیں تم نے اتارنے، جو ہے اپنے جسم کے ساتھ جو ہم نے بال دیے ہیں وہی چلیں گے، اور مصنوعی بال ویگ وغیرہ اس کے ساتھ نہیں لگانی، اپنے جسم جو ہے اس کی نمائش نہیں کرنی، بلکہ کہ اپنے جسم کو ڈانپ کے رکھنا ہے اور اپنی چادریں اس کے اوپر ڈال کے رکھنی ہے، حجاب کرنا ہے، اپنا جسم چھپا کے رکھنا ہے۔ اور اسی طرح ہماری آنکھیں ہم انہیں اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، ہمیں یہ حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ اپنے کان، اس سے وہی چیز ہم اپنی مرضی سے کچھ سن نہیں سکتے، وہی سنیں گے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت جو اس کی حفاظت نہیں کرتا اس کے لیے سزائے مقرر ہے، وہ کوڑے ہیں، وہ رجم ہے، اور جو ان کی ضمانت دیتا ہے، اپنی زبان کی ضمانت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ پورا اس پہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، تیرے کان، تیری آنکھیں، تیری زبان، تیرا دل جو کچھ بھی سوچتا ہے، تیرے کان جو سنتے ہیں، تیری آنکھیں جو دیکھتی ہیں، تیری زبان جو بولتی ہے، تیرے ہاتھ جو حرکت کرتے ہیں، تیری ٹانگیں جیسے چلتی، ہم ایک ایک چیز کا تجھ سے حساب کریں گے۔ بلکہ یہاں تک کہ کبھی عمل انسان کا اچھا ہوتا ہے لیکن دل کی نیت اچھی نہیں ہے تو اللہ اس نیت پر بھی حساب کریں گے کہ تیری نیت کچھ اور تھی تو اور کر تو کچھ اور رہا تھا۔ اور اسی لیے اپنے جسم میں جو خودکشی کرتا ہے قانوناً بھی حرام ہے، شرعی طور پر بھی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو قتل کرتا ہے زہر سے، قیامت کے روز وہ جہنم میں جا کے زہر ہی پیتا رہے گا۔ جس نے گردن کاٹی وہ گردن ہی کاٹتا رہے گا۔ جس طریقے سے خودکشی اسی عمل کو جہنم میں جا کے وہ دہراتا رہے گا۔ شرعی طور پر اس کی یہ حیثیت ہے کہ انسان کا جو جسم ہے، جسم ہمارا ہے لیکن مرضی ہمارے رب کی ہے، وہی مرضی اسی پہ نافذ ہوگی، پھر وہ ہمیں وہ اس کے نتائج عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہے شرعی حیثیت، لیکن واقعاتی حقیقت کیا ہے؟
لیکن واقعاتی حقیقت کیا ہے؟ عزیزان گرامی، واقعاتی حقیقت یہ ہے کہ کوئی رب کو نہ مانے، کوئی اسلام کا دین نہ مانے، کوئی قرآن کو نہ مانے، کوئی حدیث کو نہ مانے، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے اپنے جسم پہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان اس دنیا میں آیا ہے، اپنی مرضی سے آیا ہے، وہ کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا۔ بتائے کون اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہے؟ کون ہے جس نے اپنے والدین کا انتخاب اپنی مرضی سے کیا؟ کوئی ہے ایسا؟ کون ہے جس نے اپنی شکل خود بنائی ہو؟ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ ذات جیسا چاہتا ہے تمہیں بنا دیتا ہے، ناک، کان، آنکھ، زبان، جو چاہتا ہے جیسا اس نے چاہے بنا دیا۔ کیا کوئی انسان جو رب کا انکار بھی کرے اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ اس کی شکل اس نے اپنی نہیں بنائی؟ اور اس کا رنگ کیسا ہوگا؟ سفید ہوگا، سیاہ ہوگا، سرخ ہوگا۔ اپنے رنگ پہ بھی انسان کو کبھی اختیار حاصل نہ ہو، وہ بلکہ کیا ہوتا ہے اس کا خون کا گروپ کیسا ہوگا، بلڈ گروپ کیسا ہوگا، اس کو اختیار نہیں۔ وہ اس کی کون سی ہو، کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، کسی کا اس پہ اختیار نہیں ہے۔ تو یہ میرا جسم میری مرضی ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ تو نہ مانے رب کو، اس کا کوئی انکار کر کے دیکھا۔ کوئی اللہ تعالیٰ بیمار کرتا ہے، اگر تمہیں اپنے جسم پر اختیار ہے تو ذرا بیمار ہونے سے انکار کر دو۔ اگر تمہیں اپنے جسم پہ اختیار ہے تو ہمیشہ اپنے آپ کو صحت مند رکھو۔ اگر تمہارا جسم تمہاری مرضی ہے تو بڑھاپے سے انکار کر دو، بوڑھا ہونے سے انکار کر دو، اپنے بالوں کی سفیدی روک کے دکھاؤ، بڑھاپے کی کمزوری روک کے دکھاؤ، دماغ میں آنے والی سوچیں، ڈر، خوف، ان کو ذرا روک کے دکھاؤ۔ اگر میرا جسم میری مرضی ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں ذرا اپنی سانسیں روک کے دکھاؤ جو اللہ نے دی ہے، اپنا دوران خون روک کے دکھاؤ، اپنے دل کی دھڑکن روک کے دکھاؤ، اپنے بول و براز کا گندا نظام ذرا روک کے دکھا دو۔ اگر تمہارا جسم تمہاری مرضی ہے تو یہ سارا کر کے دکھاؤ، ہم مان لے واقعی تمہارا جسم پہ تمہاری مرضی چلتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے جسم کے معاملے میں بے اختیار نہیں ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے جسم کے معاملے میں بے اختیار نہیں ہوں، تو جس جسم سے روح کو نکالا اس روح کو ذرا واپس لوٹا کے دیکھا، چلو دکھاؤ۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو روح کو جسم میں ذرا واپس لوٹا کے دکھاؤ۔ میرے بھائیو، یہ آزادی چاہتے ہیں، کس چیز سے آزادی چاہتے ہیں؟ دین سے آزادی چاہتے ہیں، بدکاری کی آزادی چاہتے ہیں، اپنے بھائیوں اور باپ سے آزادی چاہتے ہیں، اپنے شوہر سے آزادی چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صرف اور صرف بدکاری کی آزادی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خائب و خاسر کرے، بلکہ ہماری دعا یہ کہ اللہ ان کو ہدایت ہی دے دے، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنا حصہ اسی طرح اس میں ڈالتے رہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ شاید انہی تک محدود ہے۔ میرے بھائیوں، انہی تک محدود نہیں ہے، کتنی بہنیں اور بیٹیاں اجڑ چکی ہیں۔ اور آپ کے سامنے دو تازہ بڑی بڑی مثالیں، چونکہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے اس لیے ہم ان کے نام بھی لے دیتے ہیں۔ یہ قندیل بلوچ کا معاملہ پچھلے دنوں آپ کے سامنے جو پیش آیا، وہ عورت بنیادی طور پر کوئی بدکار عورت نہیں تھی، وہ عورت کسی ایسے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی، بلکہ سرائکی علاقے سے ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جس کے بھائی اپنی بہن اور والدین کے لیے کمانے کے لیے پاکستان چھوڑ کے سعودی عرب گئے ہوئے تھے تاکہ اپنے خاندان کو پالا جائے، اپنے خاندان کو اچھا جو ہے کھانا پینا میسر کرے۔ لیکن ایسے لوگوں کے ہاتھ لگی، دیکھیں وہ کہاں تک پہنچے اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، آخرت میں اللہ ہی جانتا ہے، بظاہر تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور اسی طرح یہ تازہ معاملہ حریم شاہ نام کی ایک لڑکی ہے، اللہ المستعان، اللہ کی قسم، یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ القلب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ دل اللہ کے ہاتھ، اللہ رب العزت کی انگلیوں میں ہے، جیسے وہ چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ یہ عورت جو ہے آپ سن کے حیران ہوں گے جن کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عورت باقاعدہ طور پر ایک مدرسے سے عالمیہ کا کورس کیا ہوا ہے۔
اور الہدا، الہدا نامی ادارہ آپ ساری دنیا جانتے ہیں، اس ادارے سے یہ فارغ التحصیل عورت ہے، یہ جو حریم شاہ نام کی عورت ہے اس ادارے سے فارغ التحصیل مبلغہ اور داعیہ قسم کی ایک عورت تھی، لیکن غلط ہاتھوں میں پہنچی، غلط طریقے سے جناب وہ کہاں، اس کا باپ اب آ کے جو ہے وہ روتا ہے اور میڈیا سے معافیاں مانگتا ہے، اس کا بھائی مانگتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پسرے نوح یا جو ہے وہ پسرے لوط کے گھر کی والی یا نوح کے بیٹا یا نوح کی بیوی وہ گمراہ ہو سکتی ہے، تو ایسی مثالیں ہمیشہ موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں کو حد الامکان کوشش کریں اپنی بچیوں کو اختلاط سے بچائیں، ایسے ماحول سے بچائیں جہاں پہ بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھتے ہوں یا ان کا اجتماع ہوتا ہو، گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی شادی بیاہوں میں، مندریوں میں، تقاریب میں، گھروں کے اندر ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ چچا کی بیٹی ہے، چچا کا بیٹا ہے، یہ پھوپھی کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، نہیں میرے بھائیوں، اختلاط سے بچے، بچوں کو، بچیوں کو اور بچوں کو دونوں کو شرم و حیا کی تربیت دیں، اور ایسی تعلیم سے بہتر ہے کہ یہ تعلیم نہ دے جہاں پہ اختلاط ہو، جہاں پہ بگڑنے کا خدشہ ہو، اور دینی تعلیم کے ماحول میسر ہیں، مدارس کھلے ہوئے ہیں، اور دینی تعلیم جو ہے وہ ان کو دلائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھلا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔